اچھا، ایک یہ کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کمرے میں اور دو اوپر ذرا ٹیڈی بیئر رکھے ہوئے ہیں تو اس کمرے میں نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ مجسمے جو ہے نا یہ اصل ہیں مطلب ممانعت کے سلسلے میں، پھر عکسی تصویر تو بعد میں اس کے اوپر حکم متوجہ ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے جس میں یہ ٹیڈی بیئرز وغیرہ چاہے وہ کھلونے کیوں نہ ہوں لیکن جانداروں کی کے مجسمے تعظیماً لگے ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ اونچے لگے ہوئے ہیں، تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لہذا نماز ہو تو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن پڑھنے والا گناہگار ہوگا اور آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہائی وے پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کہیں رک کے تو پڑھ نہیں سکتے، ہمارا سپر ہائی وے نہیں ہے پاکستان کا، یہ باہر کا سپر ہائی وے ہے، تو وہاں پر رک نہیں سکتے ہیں، تو نماز کا چلتی گاڑی میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں موٹر وے پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سروسز آتی ہیں، آپ کو ماشاءاللہ باہر والے جانتے ہیں، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ نماز کے اوقات کے دوران ہی کوئی سروس اسٹیشن آگے آنے والا ہے، جیسے کہ آپ سرچ کر کے آرام سے جان سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ویٹ کرنا لازم ہوگا۔ ایسی صورت میں چلتی گاڑی میں نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جب تک انسان اتر کے نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے چلتی گاڑی میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت بہت ہی کم ہے اور سروس اسٹیشن ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن بہت فاصلے پر ہے اور نماز ہی نکل جائے گی، ایسی صورت میں چلتی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور احتیاطاً اس کو بعد میں گھر پہ جا کے لوٹا لیں، نہ بھی لوٹائیں تو یہ ایک صحیح شرعی عذر ہے، نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی حاجت نہیں، صرف احتیاطاً اگر لوٹا لیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ بچے نے پوچھا تھا کہ کیا حالت ناپاکی میں کوئی عورت سورتوں کے نام پڑھ سکتی ہے اور ان کو ہاتھ لگا دے تو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن، یعنی قرآن پاک میں لکھا قرآن پاک ہے اور اوپر سورت کے نام لکھے ہیں، سپارے کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ تو اگر آپ نے سورت کے نام پر ہاتھ رکھا تو اصل میں یہ قرآن پر ہاتھ رکھنا کہلائے گا اور قرآن کو اس حالت میں چھونا حرام ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے یہاں بقرہ لکھ دیا، یہ سورت کا نام ہے، اس پر ہاتھ رکھ دیا، یہ بھی قرآن نہیں ہے، اور نہ اس پر ہاتھ رکھنے سے آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ جب لفظ کو علیحدہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک لفظ ہے، وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر لکھا ہوگا تبھی ہوگا، سائیڈ میں لکھا ہو تو نہیں۔ اب نام لینے کے سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ صرف توڑ کر ایک ایک لفظ پڑھتی ہیں، توڑنے کا مطلب یہ ایک لفظ پڑھیں، تھوڑا سا وقفہ کریں، پھر دوسرا قرآن کا لفظ پڑھیں اور وقفہ کریں، تو یہ حالت حیض میں، حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کلی کرنے کے بعد بہتر ہے۔ بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر بچی حالت حیض میں ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے، جیسے ٹیچر سے پڑھ رہی ہیں، تو وہ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، یعنی لفظ توڑ کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یعنی درمیان میں وقف کر کے اگر ایک ساتھ پوری آیت پڑھیں گی تو یہ پڑھنا کہلائے گا۔ حالت جنابت میں یا ناپاکی کے ایام میں خواتین کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے۔ الفاظ جب لفظ آپ پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلاتا بلکہ لفظ کی ادائیگی ہے، یہ شرعاً جائز ہے حالت جنابت میں بھی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ہو گیا دو سجدے، مثلا ایک رکعت کے ایک سجدہ کیا ایک بھول گئے، تو اب یہ جو بھول گئے ہم سجدہ یہ کب کریں؟ اگلی رکعت کے اندر ہی کریں یا آخر میں 3 سجدے کریں؟ دیکھیں دونوں صحیح ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آخر میں 3 سجدے کریں اور پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ کے 2 سجدے سہو کریں، یعنی سجود سہو کریں اور پھر سلام پھیریں۔ تو اگر پہلے کوئی بھی سجدہ بھول جاتے ہیں تو آخر میں اس سجدے کو ادا کیا جائے گا آخری سجدوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ سجدہ سہو کریں گے تو غسل یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اگر کوئی اس سے کم پڑھ لے 2 یا 4 تب بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی 6 کی ہی تعداد منقول ہے تو کوشش کریں کہ 6 پڑھیں، ورنہ اگر آپ نے 2 بھی پڑھ لی تو انشاءاللہ ثواب آپ کو 2 کا حاصل ہو جائے گا اور وہ اوابین ہی کہلائے گی۔ لیکن اس کے کم از کم بلکہ زیادہ کہہ لیں 6 نوافل ہوتے ہیں جو منقول ہیں، تو وہ 6 پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔